بزرگان محترم، آج کی مجلس میں آپ جانتے ہیں کہ دعا کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی جاتی ہیں۔ آج بھی کچھ باتیں دعا ہی کے تعلق سے، اور آپ کو بتایا تھا کہ دعا کی کتنی قسمیں ہیں؟ جزاک اللہ۔ ذاکر بھائی کی طرف صحیح جواب دو۔ ماشاء اللہ۔ تو بہرحال دو ہے تو وہ ذکر کریں گے، اور ایک روایت آپ کو پتہ ہے کہ میں سمجھا رہا ہوں کہ ایک دعا کی قسم ہے منفی، کہ اللہ سے کیا مانگنا؟ پناہ، کہ اللہ کی پناہ مانگنا مصیبتوں سے، شیاطین سے۔ تو وقت رہا تو کچھ باتیں انشاءاللہ اس تعلق سے بھی جو بخاری اور مسلم شریف میں روایت موجود ہے۔ دعا کے تعلق سے اولاً منظوم کلام پیش کرتا ہوں۔ لکھنے والے نے لکھا ہے، یا رب تیرے بندے ہیں دعا مانگ رہے ہیں۔ یا رب تیرے بندے ہیں دعا مانگ رہے ہیں، جو تیرا بنا دے۔ بہت خوبصورت بات لکھی ہے آگے کہ یا رب تیرے بندے ہیں دعا مانگ رہے ہیں، جو تیرا بنا دے وہ ادا مانگ رہے ہیں۔ کس کا بنا دے؟ اللہ کا۔ ہمارے ایک بزرگ کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں، کوئی تجھ سے کوئی مانگتا ہے کوئی کچھ، میں ہوں تجھ سے یا رب طلبگار تیرا۔ ہاں، تو یا رب تیرے بندے ہیں دعا مانگ رہے ہیں، جو تیرا بنا دے وہ ادا مانگ رہے ہیں۔ ہے غم کی کڑی دھوپ میں، ہے غم کی کڑی دھوپ میں۔ دھوپ جانتے ہو نا؟ تو دھوپ ہوتی ہے کڑی، اور خاص کر کڑی دھوپ تو کس کی ضرورت ہوتی ہے عارف بھائی؟ چھایو، جزاک اللہ۔ سایہ جس کو بولتے ہیں گجراتی میں، یہ چھایو اور سایہ۔ ہاں، تو یہی شاعر کہہ رہا ہے، یا رب تیرے بندے ہیں دعا مانگ رہے ہیں، جو تیرا بنا دے وہ ادا مانگ رہے ہیں۔ ہے غم کی کڑی دھوپ میں، صرف دھوپ میں نہیں، کڑی دھوپ میں۔ ایک دھوپ ہوتی ہے اور ایک کیا ہے ابو سمجھ چاچا؟ کڑی دھوپ۔ ہاں، ہمارے موسیٰ بھائی بھمجی انڈیا گئے ہیں، تو ابھی 3-4 دن پہلے بات ہوئی میری ان سے انڈیا، تو میں کہ کیوں چھے؟ میں نے کہ نہیں آتے تو ہارو پڑتے۔ ہاں، کیا کہنے لگے شبیر چاچا؟ حسن بھائی دیکھیں نہیں آتے تو ہارو پڑتے موسیٰ بھائی کے۔ میں کہ کیم؟ دیکھیں 40 ڈگریز એમ કે ગરમી છે એમ કે કેટલે નીકળાય નહીં એમ કે ઘરમાંથી। હા, પછી બહુ ભારે વાત કહી એક મને કે મોલસાબ એક તો મને ડાયાબિટીક હે ને પાછી હાઈ શુગર, ગરમી એટલી લાગે ડ્રિંક भी नहीं पिया। हसन भाई देखिए ड्रिंक भी नहीं पिया है, अब क्या पीना पड़ता है? पानी जो है वो पीना पड़ता है। तो बहरहाल वो कह रहे थे कि नवसारी गया शॉपिंग के लिए, तो कहाँ के આપણે ગુજરાતીમાં શું કે બધા કાગડા ઉડે हैं अभी साहब हूँ बोले, जब कोई नहीं होता है तो कहते हैं कि हूँ उड़ता होता कागड़ा जैसे तो उड़ता होता। हाँ, હવે તો જળ જ નહીં રહ્યા કે કાગડા આવે હે। હા, હવે એની કાગળ આવતા ગામમાં બહારથી ને એની કાગળ આવતા, કાગળ ને કાગડા બંને જ બને। तो बहरहाल वो कहने लगे कोई दिखता नहीं है। हाशिम भाई से बात हुई मेरी अभी कल या परसों, वो भी कहने लगे कि मौसम बड़ी बड़ी धूप है, कड़ी धूप है। खैर, तो उसमें आदमी को साए की ज़रूरत है। फिर वो मूसा भाई मुझे कहने लगे कि मौसा भाई एसी ना नीचे बैठलो छूँ। मैं कि इंडिया में लोग बेज वस्तु करे, कहाँ तो एसी कहाँ तो टेसी। तो खैर बहरहाल, या रब तेरे बंदे हैं दुआ मांग रहे हैं, जो तेरा बना दे वो अदा मांग रहे हैं। है गम की कड़ी धूप में साए की ज़रूरत,
ہے تیرے سائے کی ضرورت، تجھ سے یا رب تیری رحمت کی گھٹا مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ گھٹا۔ گھٹا جانتے ہو نا؟ ہیں؟ ارے بولا ہٹا ساون کی گھٹا۔ حسن بھائی تو کیا ہے؟ ہاں تو تیری رحمت تجھ سے، مانگتے بھی تجھ سے ہی الیاس بھائی، کس سے مانگتے ہیں؟ تجھ سے تیری رحمت کی۔ نورانی بھائی کیا ہے؟ گھٹا مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ سے جو ہے وہ مانگنا چاہیے۔ آگے جو حدیث ہے بخاری اور مسلم میں جو منفی دعاؤں پر مشتمل ہے، اس میں آج انشاءاللہ وقت رہا تو بلا کے تعلق سے کچھ باتیں کہنی ہیں۔ تو بلا کے تعلق سے بھی جاوید بھائی شاعر نے بلا کی بات لکھی ہے۔ ہاں بلا بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں اسماعیل بھائی۔ تو شاعر کہتا ہے سنو، تجھی کو جویاں جلوہ فرما نہ دیکھا، یعنی بھائی آپ سمجھیں گے، تجھی کو جویاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے کہ دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ وہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو مجھے نظر نہیں آیا تو پھر میں نے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا برابر ہے۔ مجھے تو کس کو دیکھنا ہے چودھری صاحب؟ تجھے دیکھنا ہے، مجھے تجھ سے عشق ہے۔ ہاں تو اسی کو کہہ رہا ہے، تجھی کو جویاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے کہ دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ آگے حضرت مولانا سنیے، وہ فرماتا ہے شاعر، اذیت مصیبت بلامت بلا ہے، اذیت مصیبت ملامت بلائیں۔ تو ہمیں بھی بلاؤں کے تعلق سے کہنا ہے تو یہ آ گیا، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ بہرحال دعا ایک بات سنیں پہلی، یہ عبادت ہے، اہم عبادت ہے، بلکہ مخ العبادت ہے۔ کہ تمام عبادات کا کیا ہے ابھی صاحب؟ مغز ہے، کریم ہے۔ دعا تمام عبادات کی کیا ہے؟ کریم ہے، مغز ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے جاوید بھائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ شریعت کی کوئی عبادت لے لیجئے، دین کی، شریعت نے جو عبادات مقرر کی ہے، دین کوئی عبادت جو ہے وہ لے لیجئے، اگر اس میں ذاکر بھائی کیا شامل ہو گیا؟ دنیا، تو وہ عبادت کیا ہو جاتی ہے؟ باطل، بیکار، اکارت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے یہاں اس کا کوئی صلہ ملنے والا حافظ امتیاز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں کیا آ گیا؟ یعنی بھائی دنیا جو ہے وہ آ گئی۔ تو اگر دنیا شامل ہو جائے، ہم نے پڑھا شروع میں، حضرت شیخ نے لکھا کہ ایک دور وہ آئے گا، مفہوم ہے عبدالصمد چچا، کہ لوگ حج میں جائیں گے، فلاں فلاں شبی چچا نیت سے، اس میں علماء کیوں جائیں گے؟ تو کہا ریا کے لیے، شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے، کہ فلانا عالم آٹلا حج کہہ رہا ہے تو میں آٹلا حج کہہ رہا ہے۔ ہاں تو اس کے لیے کیا ہے؟ وہ جائیں گے۔ تو دیکھیے یہ دنیا آ گئی۔ تھا کام، بڑی اہم بات حضرت تھانوی نے لکھی ہے، میں اس کو ذرا کھول رہا ہوں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ ذاکر بھائی سنو، کہ کوئی عبادت ہو، دنیا شامل ہو گئی، ختم۔ مثال کے طور پر دودھ ہے، ہم نے گھر سے، اپنے گھر میں بھینس ہے، اس کا دودھ کیا ہے؟ ہم نے نکالا، یا گائے کا یا بکری کا خالص دودھ ہے، اس کے اندر اگر پیشاب کے چند قطرے چلے گئے تو حسن بھائی کیا ہو جائے گا؟ خراب، وہ پھر استعمال کے قابل نہیں ہوگا، استعمال کے قابل نہیں ہوگا۔ اسی طرح دنیا آ جائے، آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہے، مشہور ہے، مفہوم ہے، کہ جب جہنم کو دہکایا جائے گا سب سے پہلے، یعنی شروعات ہوگی، اسٹارٹنگ ہوگی، بگننگ، ابتدا، تو સૌથી પ્રથમ જે લોકોને જહન્નમમાં નાખવામાં આવશે એ 3 પ્રકારના લોકો હશે। એમાંથી નંબર 1 عالم اور قاری، حدیث میں دونوں لفظ آئے، قاری، عالم۔ تو جیسے میں نے آپ کو کسی موقع پر بتایا تھا کہ سنت، ایک تو ہم یوں بولتے ہیں سنت موقدہ،
سنت غیر مؤکدہ اور نفل ہم نے کتنے درجے کر دیے؟ ابھی سمجھ جائے 3 درجے کر دیے. نورانی بھائی کتنے درجے کر دیے؟ 3 کہ سنت مؤکدہ الیاس بھائی سنت غیر مؤکدہ اور نفل. لیکن ایک معنی میں سنت غیر مؤکدہ بھی اور نفل بھی کیا ایک ہی ہے. تو کبھی بولا جاتا ہے سنن تو اس میں سب شامل ہو جاتی، کبھی بولا جاتا ہے نوافل تو اس میں بھی یہ شامل ہو جاتی، مؤکدہ بھی اور غیر مؤکدہ بھی. پھر ایک خاص اعتبار سے اس میں فرق کیا گیا. تو اسی طریقے سے میں کیا سمجھا رہا، ہاں قاری اور عالم. ہم تو قاری کس کو جانتے ہیں؟ جے ذاکر بھائی نو بھتریجو قاری نہیں ہے. ہاں کہ بھائی عالم نہیں والے حافظ نے ہوں چھے قاری سے تو کہ بھائی یہ قاری اور عالم، ہاں جو بھی عالم ہو اس کو جو ہے وہ جانتے ہیں. تو بہرحال ویسے اس کو ایک بھی شمار کیا گیا ہے، سمجھ آیا؟ ہاں دونوں کو، اور ایک معنی کے اعتبار سے الگ الگ بھی کیا جاتا ہے. اس میں دونوں مراد ہے. قاری بھی کہ جس کی کیا بہت اچھی ہے، پیپوڑی ہے، ہاں کہ پیپوڑی جو ہے، پیپڑی نہیں ہے، پیپوڑی جو ہے جس کی بہت اچھی ہے اور وہ پڑھ رہا ہے تاکہ لوگوں سے کیا حاصل کرے، واہ واہ حاصل کرے. واہ واہ نیت یہ ہے، اللہ تو جانتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور. ہاں شاعر کا شعر ہے کہ آنکھوں کی خیانت دلوں کے راز، آنکھوں کی خیانت دلوں کے راز سب کو جانتا ہے وہ مالک بے نیاز. وہ تو سب کو جانتا ہے. تو اب قاری اس لیے قرات کر رہا ہے کہ کیا ہو، خوب واہ واہ ہو، اور جتنی واہ واہ ہوگی اتنی یہ بھی آتا ہے. ہاں تو بہرحال وہ دوسرا عالم کہ بیان ہو میری شہرت ہو، بیان کرنے بیٹھا کہ એવું بیان કરું એમ કે જાવીદભાઈ જે છે ને કમિટી જે છે મસ્જિદે કુબાની આવતા વર્ષે પાછો આપણા પર પેગામ મોકલે કે આવતા વર્ષે તમારે જ આવવાનું રમઝાનમાં, હે ہاں تمہارے جم کے کیا آوانو ایم کے. تو نیت اگر یہ فاسد آ گئی تو کیا ہے، دعوت تو مل سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کچھ نہیں ملے گا، ہیں انسان تو نہیں جانتا. تو بہرحال دنیا آ گئی، نماز پڑھ رہا ہے آدمی اور اس لیے لمبی کر رہا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں. تو لوگ کیا کہیں گے، یار بہت صوفی صاحب سے ہیں شبیر چاچا کہ بہت صوفی صاحب سے ہیں کہ بہت لمبی نماز پڑھے ہم کے. ہاں تو اگر لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہے تو گئی، وہ نہیں. حج ہو وہ ہو، پھر روزہ. اسی لیے علماء نے اس کو بھی پسند نہیں کیا. ہم چھوٹے تھے تو بہت کرتے تھے ایسا، اب تو کم ہو گیا کہ انڈیا میں نલ્લા પોયરા હોય ને રોજો રાખલો હોય બટલાવા હારું મોટાને શું કરે ખાલી ખાલી وہ بار بار تھوکتے ہیں. حافظ صاحب یہ سب حماقتیں میں نے بھی کی ہے، اللہ معاف فرمان. تو کیا ہے زیادہ تھوکتے جان بوجھ کے જ્યાં સુધી રોજો છે એમ કે હા એક વખત પૂછી રહે પછી થૂકવાનું સ્ટોપ ہے ذاکر بھائی. تو بھائی جلدی پوچھ لیવાનું. تو اصل میں بتانا چاہتا ہے کہ میرا کیا ہے، روزہ ہے. ہاں یا پھر دوسری بتانے کی شکل انڈیا میں یہ ہوتی تھی ہیں کہ روزہ ہے، گرمی ہے، چودھری صاحب بتانا ہے تو کیا کرتے تھے پتہ ہے، میری طرف دیکھو، ہاں کہ یوں اس کو پانی میں بھگویا اور ہیں کہنے ضرورت نہیں، یعنی وہ بتا رہا ہے کہ اس کا کیا ہے روزہ ہے. تو آ گئی ختم. اسی لیے ہمارے بعض اکابر علماء نے لکھا ہے، امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، مفہوم یہ ہے کہ وہ جب نفل روزہ رکھتے تھے اور لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ روزے سے ہے، اور اس کی ایک علامت یہ ہے کہ روزے کی حالت میں روزے دار کے صائم کے ہونٹ کیا ہو جاتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں. خشک تو ہونٹ خشک ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کا کیا ہے، روزہ ہے. تو وہ ہمارے اکابر بعض ہونٹ کو کسی بھی ذریعے سے تر رکھتے تھے، خشک نہیں ہونے دیتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے کہ اس کا کیا ہے، روزہ ہے. اور نفلی روزہ رکھتے تھے. مغرب کی اذان ہوئی کھولنا ہے تو مسجد میں روزہ نہیں کھولتے تھے سب کے سامنے، ورنہ پتہ چل جائے گا نفل ہے. وہ گھڑی میں دیکھتے تھے ہیں
اور انڈیا ہے تو گھڑی میں دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں. پاکستان بنگلہ دیش وہاں تو مؤذن کیا ہے, زور سے اذان جو ہے دیتا ہے. تو وہ مسجد میں نہیں آتے تھے جب تک کہ روزہ افطار نہ کر لے, تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس کا نفلی روزہ ہے. ને આપણે તો રોજો રાખે તો આખા ગામમાં ઢંઢોળો પીટે હે. હા, કિસી કા મેસેજ બી આયેગા તો કે ના આજે નહીં આવા, કે આજે મારો રોજો છે. એમ કે ભાઈ નહીં આવા હે, કેદીની રોજો છે કહેવાની શું જરૂરત હે. હા, وہ گھما پھرا کے وہ حضرت تھانوی کے مواعظ میں حنیف بھائی مفہوم یہ ہے کہ ایک صاحب اب تو کوئی جاتا نہیں, خاص کر اس کنٹری میں. عمرہ میں آئے تو ابھی کوئی کھجور پانی پینے نہیں جاتا, حج سے آئے تو ابھی نہیں جاتا. ورنہ انڈیا میں کیا ہوتا تھا پہلے ہے نا, جماعت کی جماعت حسن بھائی جاتی تھی, اور جو کھجور پوری لا کر رکھ دے, گن گن کر نہ دے, وہ حاتم طائی سمجھا جاتا تھا کہ اس نے خوب کھجوریں جو ہے کھلائی. اب تو کوئی نہیں ہے, حضور کوئی کھجور کھانے نہیں آتا, ملنے نہیں آتا. سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو پہلے آتے تھے. اچھا, جو حج میں سے آتے تھے نا اس وقت وہ چھوٹی چھوٹی کیا لے کر آتے تھے, نہیں گلاس وہ اس کے پینے کے لیے, زمزم ہے نا, وہ نقشی دار, وہ گلاس چھوٹے چھوٹے جو ہیں, وہ نقشی دار گلاس ابھی میرے گھر پہ بھی ہے. تو وہ جو ہیں لے کر آتے تھے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے کئی حج کر رکھے تھے. اب گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ کیا ہے, حافظ امتیاز, کھجور پانی کرنے کے لیے آئے. تو وہ خادم سے کہتا ہے کہ جا وہ میں 5ویں حج میں گیا تھا نا, اور اس وقت جو میں وہ گلاس لے کر آیا تھا 5ویں حج میں, وہ لے کے آؤ. 5ویں حج میں بھائی کیا ضرورت ہے, یہ ہے دنیا. اچھا, بعض لوگ نورانی بھائی چندہ لکھواتے اسماعیل, ان کو پوچھو کہ نام ہوں تو کہ حاجی جاوید منی, حاجی الیاس راوت ہیں, حاجی نورانی سنجانیہ, حاجی ذاکر حافظ جی, حاجی عبدالسلام مارویہ ہیں. میرے کو بھی شامل کر لو کہیں تم ناراض نہ ہو جاؤ. تو بہرحال کیا ہے کہ وہ حاجی اپنے ساتھ جو ہیں وہ لکھتے ہیں. بھائی کیا ضرورت ہے. اچھا, چندے والے بھی بہت ہوشیار, اور خاص کر آؤٹ آف گجرات والے. بھائی اس کا برا مت منانا, وہ ہوتا ہے اس لیے کہتا ہوں ہیں, جو گجرات کے باہر کے سفیر ہیں نا, ان کو چندہ کرنا حافظ صاحب آتا ہے کہ گجو کے ہم ڈیلو کرو, آپ لوگوں کو نہیں آوڑا ہے. تو ان کو کیا ہے, ان کو وہ آتا ہے کہ کیسے ہے. اب میں نے ان کو دیا یا آپ نے دیا, اس کو کیا پالوں کہ ہم نے حج کیا ہے, لیکن لکھیں گے حاجی. تجھے کیا پتا کہ حج کیا ہے. عورت ہے کہ حجیانی. આપણે હો કોઈ હોસ્પિટલમાં કે મદ્રેસામાં કે સ્કૂલમાં બિલ્ડિંગ બનાવે, તખ્તી લગે દે કે હાજીયાણી હાજી. اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا ہے. کوئی لکھ دے ویسے ہی نکل جائے, یا کبھی ضرورت پڑ جائے بتانے کی, چودھری صاحب الگ بات ہے, ورنہ وہ لگایا نہ کرو اپنے ساتھ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں بھی ہے, ملفوظات میں بھی ہے غالباً. حضرت نے فرمایا کہ ایک صاحب حج کر کے آئے تو ان کو پوچھا حضرت تھانوی نے کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے, تو نام سے پہلے حاجی لگایا. کیا لگایا کہ حاجی فلاں. اب اس نے حضرت تھانوی سے پوچھا کہ حضرت آپ کا نام, تو کہ نمازی اشرف علی. حضرت تھانوی تو حکیم الامت تھے ہیں, ہاں, تو کیا کہا تو کہ نمازی اشرف علی. تو وہ کہنے لگا وہی ہم کہ یار, وہ تو اردو بولتے تھے, میں گجراتی میں کیا, تو کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے نمازی اشرف علی. حضرت نے فرمایا میں برسوں سے نماز پڑھتا ہوں, روزانہ پڑھتا ہوں, تو میں روزانہ پڑھ کے نمازی نہیں ہو سکتا, تو ایک مرتبہ حج کر کے آیا نا, حجی ہو گیا. تو اب میرا نام نمازی اشرف علی. خیر, زکوٰۃ اس میں صدقہ بھی آ گیا. ہاں, البتہ علماء نے فرق کیا کہ جو زکوٰۃ فرض ہے اس کو تو سب کے سامنے دو, تاکہ لوگ بدگمانی نہ کرے کہ یہ زکوٰۃ نہیں نکال رہا. لیکن صدقہ جہاں تک ہو سکے کیا دو. بخاری شریف کی روایت ہے, بالکل صحیح ٹاپ کلاس روایت, آپ نے سن رکھا ہے کہ حدیث میں حضور نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ لا ظل الا ظل. کہ مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں جب اللہ تعالیٰ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, عرش کے سائے میں کتنے لوگ ہوں گے. اس روایت میں جو بخاری شریف میں ہے, ویسے اور حضرات بھی ہے, کتنے فرمائے 7. اس میں ایک آدمی کون فرمایا کہ صدقہ اس طرح کرے
کہ سیدھے ہاتھ نے صدقہ کیا تو الٹے ہاتھ کو بھی کیا ہو، خبر نہ ہو، معلوم نہ پڑے، اس طریقے سے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے ہمارے اکابر رات کے اندھیرے میں صدقہ کرتے تھے، تاکہ دینے والے کو، لینے والے کو بھی پتہ نہیں چلے کہ کون دے کر گیا۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ ایک آدمی رات کو صدقہ کرنے گیا تو کس کو دے دیا؟ مالدار کو دے دیا۔ پھر پتہ چلا کہ مالدار کو دے دیا، پھر گیا تو کس کو دے دیا؟ چور کو دے دیا کہ یار آ تو چور نے دیوائی کی۔ پھر کس کو دیا؟ جو عورت غلط کام کراتی تھی، ہاں، تو وہ اندھیرے کے اندر جو ہے دیتے تھے، اور ہم لوگ سب کے سامنے۔ اچھا، دیکھیں ہدیے کا بھی اصول لکھا ہے حضرت تھانوی نے کہ دینے والا ہدیہ چھپا کر دے اور لینے والا اظہار کرے۔ سنو کیا کہا، ہدیہ دینے کا ادب یہ ہے دینے والا چھپا کر دے اور لینے والا اظہار کرے۔ خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے دور میں الٹا ہو گیا ہے، دینے والا اظہار کر کے دیتا ہے اور لینے والا اتنا چھپا کر دیتا ہے کہ کوئی جو ہی نہیں لگتا ہے، یہ بھی اتنا گجامہ منہ ہے کہ کوئی جو ہی نہیں لی۔ تو بھائی سب کے سامنے مت دو۔ ہماری مسجد میں بھی آتا ہے لوگ سب کے سامنے، جو مولانا صاحب آئے ہیں، کوئی بڑا عالم آیا ہے، کوئی یہ آیا ہے، تو اس کو سب کے سامنے دینا نہیں۔ آپ کو ہدیہ دینا ہے، وہ روم میں ہے، روم میں جاؤ، کمرے میں جاؤ، بیٹھ کر ادب کے ساتھ کیا ہے آپ اس کو جو ہے وہ دو۔ ہاں، اور واقعتاً جاوید بھائی دو۔ میرا ایک ساتھی کہنے لگا مجھے اسی ملک میں کہ رمضان میں نے تراویح پڑھائی تو کچھ لوگوں نے ہدیہ دیا، تو کہا کہ ایک صاحب نے ہدیہ دیا تھا وہ جو لفافہ تھا جن کا، کہ گھر جا کے میں نے دیکھا تو اندر میں کچھ نہیں تھا۔ تو اندر میں کیا ہے؟ کچھ نہیں تھا۔ اب دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو آدمی بھول گیا ہے نا، ممکن ہے ایسا کہ بھائی بھول گیا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلو ذرا مزہ لیے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں نے اس کو ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سنایا۔ حضرت مولانا سمجھیں گے اس کو آپ لوگوں سے زیادہ اچھی طرح۔ عربی زبان چونکہ جنتی زبان ہے، عربی زبان چونکہ قرآن کریم کی زبان ہے، اس میں بڑی لطافت ہے، بڑی نزاکت ہے، بڑے معانی ہیں، اور ایک سمندر ہے علوم کا۔ تو لام عربی زبان میں الگ الگ معنی میں آتا ہے، اور بھی کچھ عرب حضرت مولانا جانتے ہیں۔ تو لام لفافہ کیا بولتے ہیں انولپ کو؟ لفافہ۔ تو پہلے کیا ہے؟ لام ہے۔ تو ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے الیاس بھائی کہ یہاں لام لام منفعت کے لیے، منفعت یعنی فائدہ، کہ اندر لفافہ اگر اندر میں نوٹ چھے تو فائدہ نہیں ملے تو جیسے ہوا نہیں، تو اسی میں جواب ہے لفافہ، لام کو ہٹا دو، نہیں ہے تو فافا، نہیں ہے تو کیا ہے؟ فافا ہے، فافا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یار مجھے وہ بالکل خالی دے گی ایم کے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہاں آپ کو جلدی ہے، آپ کی پھر ملاقات نہیں ہوگی اس سے، اور آپ نے دے دیا الگ بات ہے، آپ یہیں پر ہے، ملاقات ہونے والی ہے، تو ہدیے کا اصول یہ ہے کہ کیا کرو؟ چھپا کر دو۔ ہاں، اور ہو سکے تو میری طرف دیکھو، بڑے آدمی کو دینے کا یہ اصول ہے، میری طرف دیکھو، دو تو یوں رکھو، یوں، اور ان سے کہو کہ آپ کیا کر لو؟ لے لو۔ اگر وہ نہ قبول کرے پھر آپ زبردستی کرو، یہ وہ الگ بات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں بڑے آدمی کو یوں دیتے ہیں، اس کا ہاتھ کہاں ہے؟ نیچے آیا، اس کا ہاتھ کہاں آ گیا؟ نیچے آ گیا۔ ٹھیک ہے، ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے اس میں نیچے نہیں آتا کہ ہم مصافحہ کرتے ہیں اور اس میں دیتے، چلو ٹھیک ہے وہ ہے کہ اس میں یہ نہیں، لیکن اس طرح نہیں دینا چاہیے کہ ان کا ہاتھ کیا ہے؟ نیچے اور ہمارا اوپر۔ اور خاص طور سے علماء نے لکھا کہ ماں باپ کو دو، تو ماں باپ کو تو ہمیشہ ایسا ہی دینا ہے۔ اولاد ماں باپ کو کوئی تحفہ ہدیہ رقم دے گی تو یوں رکھی، کیسے رکھی؟ ہاں، ماں باپ ہے تو ہم نے دنیا دیکھی ہے، ماں باپ نے ان گنت ہم پر رقوم خرچ کیے، ہم پر احسانات ہے، تو ماں باپ کا ہاتھ کبھی نیچے نہیں آنا چاہیے ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ حافظ صاحب 10ویں پارے میں کیا آئے تھے؟ کیا
ہاں تو خیر یہ کہا گیا کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، ہے نا. تو اس لیے ماں باپ کو اس طرح دو. میں نے شوکت بھائی مالوی کو دیکھا ہے، جو بھی ایسا کرتے ہو مجھے نہیں معلوم، میں نے دیکھا اس لیے کہہ رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت دے، ہم تمام کی عمر میں بھی عافیت کے ساتھ. وہ جب مجھے وہ بعض مرتبہ آفر کرتے ہیں کس کی، عطر کی شیشی ہوتی ہے، تو وہ شوکت بھائی یوں نہیں تھماتے، شوکت بھائی یوں رکھتے ہاتھ میں اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کیا لو، عطر کی شیشی لو. یا کبھی یہ کرتے ہیں کہ ہاتھ میں لگا دیتے جیسے ہم بھی کرتے. ہم تو کوئی چیز نہیں ہے، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جو ہے وہ ادب ہے. خاص طور سے ماں باپ کو دو تو کیا کرو، یوں کہ ہم محتاج ہے. اگر انہوں نے قبول کر لیا تو زہر قسمت. اور جو اولاد ماں باپ پہ خرچ کرتی ہے تو دل میں کوئی اور بات نہیں آنی چاہیے، وہ خوش قسمت ہے. دیکھیے کتنے لوگ ہیں ملینر بلینر، لیکن وہ بنے تو ماں باپ دنیا میں نہیں، وہ 1 روپیہ ماں باپ پہ خرچ نہیں کر سکتے. تو اپنے کو خوش قسمت سمجھو کہ ہماری رقم ہمارے ماں باپ پہ کیا ہو رہی ہے، خرچ ہو رہی ہے. اپنے کو خوش قسمت سمجھو، اور اس کا بینیفٹ 100% آخرت میں تو ملنے ہی والا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے. ماں باپ پہ خرچ کرنے کا کیا ہے، دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ ملتا ہے. خیر بہرحال تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ فرمایا کہ داہنا ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یہ صدقہ ہے. تو نفلی صدقے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے، چھپا کر دینا ہے، اس کو چھپا کر. اب تو کیا چھپا کر دیں گے، اب تو کوئی کٹ دیں گے تو ویڈیو کٹ دی، فوٹو پوری دنیا میں گھماتے ہیں. یہاں ایک مسئلہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ جس عالم سے چاہے پوچھ لو، مفتی صاحب سے، میری اجازت ہے میری طرف سے. مثال کے طور پر ذاکر بھائی نے مجھے کٹ دی یا کوئی چیز، ذاکر بھائی کو اگر میرا فوٹو لینا ہے یا میرا ویڈیو بنانا ہے، میری اجازت ضروری ہے. میری اجازت کے بغیر چاہے اس نے مجھے کتنا ہی پیسہ دیا ہو، کٹ میں سب کچھ ہو، وہ میرا فوٹو نہیں لے سکتا، وہ میرا ویڈیو نہیں بنا سکتا. لیکن اب کیا ہے، اچھا اس میں بھی خوش دلی ضروری ہے. ہمیں پتہ ہے آپ اس سے اجازت مانگو، اس کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ بتا دیں گے کہ وہ بدرجہ مجبوری ہمیں اجازت دے رہا ہے. اس کو پتہ ہے کہ آج میں نے فوٹو نہیں کھنچوایا، آج میں نے ویڈیو نہیں بنائی، تو آتا ہوا سے رمضان میں کیٹ کینسل ہے، کینسل. یہ مسئلہ لکھا ہے. دیکھیے میں نے کچھ دن پہلے آپ کو مسئلہ سنایا تھا، وقت ہو رہا ہے 3 منٹ باقی ہے ہمارے آدھے گھنٹے میں، کہ ایک آدمی زکوٰۃ کا حقدار ہے، ہمیں معلوم ہے وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے ایک آدمی، لیکن وہ غیرت مند ہے، وہ خوددار ہے کہ وہ زکوٰۃ کا حقدار تو ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہ میں خود زکوٰۃ کھاؤں گا نہ میں اپنی اولاد کو کھلاؤں گا. ہے نا، ہوتا ہے نا، اب سمجھ جائے کہ نہیں جو بھی ملا روکھا سوکھا جاہد پہ ہم کھا لیں گے لیکن نہیں دیں گے. وہاں علماء نے لکھا کہ اگر مجھے معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ زکوٰۃ کا حقدار تو ہے لیکن زکوٰۃ نہیں لیتا، تو ہمیں اگر اس کو زکوٰۃ دینا ہے تو بتانا ضروری ہے. ہاں اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ کیا ہے، زکوٰۃ ہے شبیر چچا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم. ہاں ایک آدمی ایسا ہے یا کچھ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے حقدار بھی ہے اور زکوٰۃ لیتے بھی ہے، ہمیں معلوم ہے، ہم نے پہلے دی یا ہمارے دوستوں نے دی، گھر والوں نے. اب دیکھیں مسئلہ کتنا بدل گیا. یہاں بھی آپ اندازہ لگائیے، اللہ اکبر، عزت نفس بڑی چیز ہے. عزت نفس کا معنی ہے سیلف رسپیکٹ. ہر آدمی کو، میرے استاد مرحوم حضرت مولانا مفتی یعقوب اشرف راندیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مفہوم ہے حنیف بھائی، کہ بھنگی اب تو نہیں ہوتے ہمارے یہاں، بچپن میں نے بھی دیکھا کہ حضرت مولانا کیا ہے، وہ جو گندگی سب صاف کرنے آتے تھے نا، فرمایا کہ پیشہ سب سے گھٹیا ہے دیکھنے میں، لیکن اگر میں اور آپ بھی اس کی عزت نفس کو مجروح کریں گے آئندہ وہ نہیں آئے گا. سیلف رسپیکٹ، عزت نفس بڑی ضروری ہے. شریعت نے عزت نفس زکوٰۃ لینے والی کی بھی کیسے رکھی، یہ بھی میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی زکوٰۃ لے رہا ہے، زکوٰۃ کا حقدار ہے، مسلمان ہے، زکوٰۃ لیتا ہے. اب آپ اس کو نہ بتاؤ، اور کہاں کہ یہاں بھی اس کی عزت نفس کا خیال رکھو، اسے دو تو یہ مت کہو اسماعیل بھائی کہ یہ زکوٰۃ ہے،
اسے رمضان کے آخری عشرے میں دے دو یا 15 دن بعد دے دو یا عید سے پہلے پہلے، اور کہو کہ یہ عیدی ہے۔ حالانکہ کیا دے رہے ہیں ہم؟ زکوٰۃ دے رہے۔ دینے والے کی نیت ضروری ہے، لینے والے کی نیت ضروری نہیں ہے، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، کس کو بتانا ضروری؟ میں نے فرق کیا، جو حقدار ہے مگر نہیں کھاتا، نہیں لیتا، اس کو بتانا ضروری ہے۔ یہ فقہا نے لکھا ہے، اس کو بتانا ضروری ہے، کیوں؟ وہ نہیں لیتا ہے۔ یہاں لیتا ہے، حقدار ہے، زکوٰۃ کی رقم ہے، اس کو بتانا ضروری ہے، ہماری نیت کافی ہے۔ اس کو دو تو یوں کہو کہ یہ گفٹ ہے، یا کہہ دو کہ عیدی ہے۔ دیکھیے اس کی عزت نفس، اگر میں اور آپ اس کو یہ کہہ کر دیتے، سب کے سامنے نہیں دیا، تنہائی میں کہتے زکوٰۃ، پھر بھی اس پہ کیا ہے، وہ نظر سے نظر نہیں ملا سکے گا اگر غیرت مند ہے۔ ورنہ آج تو ویاج نہ کھائے نے بھی کہیں پڑھ لی، ہاں وہ بھی تھی گیا۔ ورنہ جو غیرت مند ہے وہ شرم کرے گا ہم سے نظر ملانے میں، کہ یار مجبوری بھی ہے بیچارے کی، کیا کھا رہا ہے، زکوٰۃ جو ہے۔ زکوٰۃ کو حدیث میں کیا کہا گیا؟ میل کو کوئی کھاتا ہے، کوئی لیتا ہے؟ نہیں، کیا کرے، مجبوری ہے۔ تو مال کا میل ہے، زکوٰۃ کیا ہے؟ مال کا میل ہے۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ زکوٰۃ ماں باپ کو نہیں دے سکتے، کم بخت تو اپنے ہاتھ اور مال کا میل کھلائے گا ماں باپ کو۔ اسی لیے کہا کہ حضور کی فیملی سید ہے، رائل فیملی ہے، ٹاپ کلاس ہے، تو کیا حضور کی فیملی کو یہ کھلاؤ گے؟ انڈیا میں ہمارے یہاں اللہ معاف فرمائے، بعض گاؤں میں امام صاحب کو مسجد میں امامت کے لیے متعین کرتے ہیں۔ دیکھیں مول صاحب، ہمارا تو ایک ગામનું નામ નહીં લેવા, આપણા હોડે પણ આપણી સમજતા હતા। તો મારા દોસ્તારને આલિમ થયો પછી તે ગામમાં ગયો થોડાક વખત, તો મને કહે કે યાર અજીબ વસ્તુ એમ કે તે ગામમાં। મેં કહું તો કે મને ચોખ્ખું કેવું એમ કે બેઠા તો એમ કે બેઠક પર, તો કે અમારા તો પગાર તો મળશે બહુ જ, પણ રમઝાનમાં તમને ઝકાતથી માલામાલ કરી દે। होता है कि नहीं हसन भाई हमारे यहाँ? अरे तुम जिसके पीछे नमाज पढ़ते हो, अहम इबादत, तो दो तो उसको लिल्ला रकम दो। हाँ उसकी मजबूरी है, अस्पताल का बिल भरना है, कुछ और हो, बाकी वैसे ही दो तो इसको कैसे गैरत कवार करी। तो यहाँ तनख्वाह नहीं देंगे, लेकिन उसके हाथ में झुंझुला पकड़ाएंगे कि क्या है कि आपको ज़कात जो है वो मिले। खैर, मैं ये कह रहा था इज्जत नफ्स, कि हमें ये कहा गया कि हम ज़कात दे रहे हैं, लेकिन उसको क्या बता के दिया? ईदी, ज़कात अदा हो गई। ज़कात दिया और उसको क्या कहा? गिफ्ट। ज़कात क्या हो गई? अदा हो गई। अब यहाँ आप देखिए वीडियो बन रहा है, फोटो दुनिया भर में जो है वो शेयर हो रहा है। उनकी औलाद पे क्या गुजरी वो देखते होंगे, तो वो इज्जत कभी ज़रूरी हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर मर्तबा नहीं, कभी ज़रूरी हो तो ठीक है, वरना खामखा हैं। अच्छा, अब हमारा लोगों का भी मिजाज ये है, जो वीडियो बनाता है तो कि हाँ અને આપવાની ज़कात નહીં, કે તો વિડીયો બનાવીને મોકલે બી રે ખર્ચ કરતો છે, और जो नहीं तो कि ना तो कि बोगस लागतो છે। अरे तुम्हें क्या पता एक ही फ़ोटो दुनिया भर में कहाँ शेयर होते हैं, कौन देखने हो गए, है ना। तो खैर चलो, वक्त तो हो गया है, मजमून हमारा अधूरा रहा। मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहता था कि दुनिया आ गई इबादत में, तो वो इबादत क्या हो गई? ज़ाय हो गई। हज़रत थानवी फरमाते हैं दुआ ऐसी इबादत है उसमें दुनिया मांगना भी इबादत है। अल्लाह अकबर। दुनिया मांगना, हमने अल्लाह से दुनिया मांगी, तब भी उस पर क्या मिलेगा? है सवाब मिलेगा, तब भी उस पर क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। अब मैंने कुछ वक्त अब्दुल समद चाचा ज़्यादा लिया तो शायद मुझे कुछ और मिलेगा। सवाब मिलेगा। चले बहरहाल, यार जिंदा सोहबत बाकी इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे, इसलिए याद रखो दुआ मांगो, तर्क न करो। इसमें दुनिया मांगना भी क्या है? जायज़ ही नहीं, इबादत। एक तो है जायज़ और एक है इबादत। तो जायज़ के साथ साथ क्या है? इबादत है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, जी बिल्कुल।